آمین یا رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام. پیارے بھائیوں، عزیز محترم، اگر ہم مرتے وقت ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر گئے تو ہم کامیاب ہیں، بے شک. ہے نا. کروڑوں کی زمین، کروڑوں کے مکانات، بینک بیلنس، گاڑی، کپڑے، مکان، سونا، جواہرات، سب کچھ دھرا کے دھرا لے جائے. بے شک. یہ سب کچھ اگر ہے اور مرتے وقت ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے، بے شک. ہے نا. تو اگر ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر دنیا سے گئے تو پھر یقین ہے کہ قبر بھی منور ہوگی اور میدان محشر بھی ہمارا شرمندگی میں نہیں گزرے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اعمال کے صدقے میں قبر بھی نورانی ہوگی اور میدان محشر میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. تو قبر کو روشن کرنے کے لیے میدان محشر کے دن شرمندگی سے سر نہ جھکے، اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا. تو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. دنیا ختم ہو جانے والی ہے. ہمارے میں سے بہت سے ایسے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، آج وہ نہیں ہے، قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، ہے نا. ہمیں اس سال ماہ رمضان ملا ہے، کیا معلوم آئندہ سال ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آئندہ سال کی تو بہت دور کی بات ہے. کل کا روزہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جو دن گزر گئے ہیں اس میں اگر غفلت ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور حضرت نے فرمایا نا تراویح کے بعد جو دن باقی رہ گئے ہیں اس کا خوب ادب اور احترام کریں گے انشاءاللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو پوچھا جائے کہ تمہاری آرزو و تمنا کیا ہے تو اہل قبر کہیں گے ہمیں ماہ رمضان کا صرف ایک دن مل جائے. سبحان اللہ. ماہ رمضان کا صرف ایک دن مل جائے. کیوں قبر والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں عذاب قبر سے نجات مل جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، ہم پر رحمت نازل ہو؟ یہ سب کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا کہا کہ صرف ماہ رمضان کا ایک دن ہمیں مل جائے. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جسے ماہ رمضان کا ایک دن مل گیا اسے اللہ کی رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی اور جہنم سے نجات بھی مل جائے گی. تو یہ اللہ نے عظیم نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. 25 دن تک ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سوال کریں، خود جواب دیں، ہے نا. ہم نے کتنا اس مہینے کا ادب کیا، کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پڑھا، کتنے نیک اعمال کیے. ہمارا ضمیر ہم بہتر جانتے ہیں. اب چند دن کا یہ مہمان ہمارے درمیان باقی رہ گیا ہے، اس کا خوب احترام کریں. دنیا میں آپ کسی نہ کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہوں گے تو میزبان کے گھر جب مہمان آتا ہے اور میزبان آنے والے مہمان کا خوب احترام کرتا ہے، استقبال بھی اچھے انداز میں کرتا ہے، بٹھاتا ہے، پانی پلاتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، کھانے کا وقت تو کھانا کھلاتا ہے، جاتے وقت تحفہ دیتا ہے، دروازے تک چھوڑنے آتا ہے. تو وہ مہمان جب میزبان کے گھر جاتا ہے تو جب واپس کسی اور کے یہاں جاتا ہے تو وہ ضرور کہتا ہے کہ فلانا صاحب تو بڑے مہمان نواز ہیں، انہوں نے ہمارا بڑا احترام کیا، انہوں نے بڑی خدمت کی، بڑی محبتوں سے نوازا. اب بتائیے اگر اس سے اگر کوئی اپوزٹ کرے، آنے والے مہمان کا استقبال نہ کرے، منہ ٹیڑھا کرے، پانی بھی پیش نہ کرے اور سوچے کب یہ جائے، تو بتائیے وہ مہمان کسی اور کے گھر جا کر کیا کہے گا کہ وہ شخص بڑا کم ظرف ہے نا.